تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. نیشنل اسمبلی میں پہلی مرتبہ ہمارے پاس 180 سیٹیں آئی تھیں. پنجاب میں ہم میجارٹی میں تھے اور کے پی میں ہمارے پاس 2/3 میجارٹی تھی. اوور نائٹ یہ ساری میجارٹی ختم کر کے فارم 47 کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر دیا گیا تھا. اس پاکستان میں تو کیا انٹرنیشنلی بھی اگر کوئی ویلاگر ہے, یوٹیوبر ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا ہے, یا کوئی بھی ایون اکیڈمی میں بھی کسی کو پڑھانے والا ہے, وہ ایک چیز ضرور جانتا ہے کہ پاکستان میں 2024 کے الیکشن کے رزلٹ اوور نائٹ چینج ہو گئے تھے. ہم نے کئی مرتبہ کہا بھی, احتجاج بھی کیا, جلسے جلوس بھی کیے, ہم نے پٹیشنیں بھی فائل کی, ہم نے درخواست کی, مطالبات بھی رکھے کہ کوئی کمیشن ہو, اس بات کا تعین ہو کہ عوام کا مینڈیٹ کا احترام ہو, کبھی ووٹ چوری نہ ہو, جس کے حق میں ووٹ ڈالا گیا ہو اس کے حق میں ووٹ کاؤنٹ کیا جائے. نہ کمیشن بنا, نہ حکومت نے اس پہ غور کیا, نہ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا, نہ الیکشن کمیشن جو اس سب کام میں ملوث تھا اور برابر کا شریک تھا. ہمارا مینڈیٹ کا تحفظ کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری تھی, وہ آئینی ذمہ داری میں ناکام ہو گیا تھا. جو ہم نے پٹیشنیں فائل کی تھی, 74 پٹیشنیں فائل کی تھیں, اس 74 پٹیشنیں میں آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا, نہ اس میں میرٹ پہ کوئی بھی کیس آگے بڑھ سکا. یہ اس پہ ریلیٹڈ جو ادارے, جو تنظیمیں ہیں, جو مفصل قسم کی رپورٹیں ہیں, ان میں سے ایک پٹن کی رپورٹ بھی ہے. انشاءاللہ آج سلمان راجہ صاحب اس رپورٹ کا بھی آپ کو تفصیل سے ذکر کریں گے. ہم آج بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. یہی آئینی طریقہ ہے, یہی جمہوریت ہے. جمہوریت کے لیے عوام کا مینڈیٹ اور ووٹ بنیاد ہے, اس کے بغیر جمہوریت نہ ہے نہ مضبوط ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر کرنا چاہیں گے, اور وہ ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بنی ہوئی حکومت نے 26ویں ترمیم جو پاس کروائی تھی اور جس انداز سے پاس کروائی تھی, اس کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تعیناتی ہوئی, اسلام آباد میں 2 ججز کی, پشاور میں 10 ججز کی, لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی, اور سندھ ہائی کورٹ میں 12 ججز کی تعیناتی ہوئی. یہ تقریباً 46 ججز کی تعیناتی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی 7 ججز آ گئے, 6 پرماننٹ ججز ہو گئے, 1 ایکٹنگ جج ہو گیا. لیکن سپریم کورٹ میں ہماری اور سول سوسائٹی کی اور بار ایسوسیشنز کی کنسٹیٹیوشنل پٹیشن پینڈنگ ہے, اور وہ پہلے دن ہم نے ٹیک اپ کر لی تھی یہ پوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہ ہوا ہو باعث عدالت کے سپریم کورٹ, تب تک ججز کی تعیناتی نہ ہو. لیکن چونکہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے, ووٹ کے ذریعے سے کمیشن آگے بڑھا اور تعیناتی ہوئی. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد ہیئرنگ کے لیے فکس ہو, اور وہ پری 26ویں ترمیم کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہو, وہ جج صاحبان سارے کے سارے بیٹھے اور وہ ان پہ فیصلہ کریں. پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ سپریم کورٹ کے وہ محترم جج صاحبان کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تعینات تھے, تاکہ یہ خدشہ نہ ہو کہ باعث ہو اور وہ جج جو اس کی بینیفیشری ہے ان کو وہ خود اپنے کاز میں جج نہ بنے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہو. خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ سیاسی حل, مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے, لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی CSS یا اسکول کے بچوں کا ایگزام ہے کہ پرچہ ہم کھولیں گے تو جس وقت ٹک کلاک ہوگا تو پھر آپ کو وہاں ہی ہم اوپن کر کے آپ کہیں گے کہ آپ کے ڈیمانڈ پہ ہمارا جواب کیا ہے. اس لیے حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب نے کچھ لیٹر لکھ کے, لیٹر جس کو بھی ایڈریس ہوئے, خان صاحب نے ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو دنیا کی 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے سربراہ کی حیثیت سے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا. عوامی جذبات کا اس لیٹر میں عکس ہے. خان صاحب نے کہا فوج کی بڑی قربانیاں ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں,
لیکن پبلک میں اور فوج میں خلیج نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے ان کے کچھ وجوہات بیان کیے کہ کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے خلیج کسی صورت پیدا نہ ہو، لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس پہ ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے، سینٹ میں بھی بات کریں گے۔ جب سینٹ اور اسمبلی میں پوائنٹ مانتے ہیں یا پوائنٹ آف آرڈر ملتا نہیں، ملے تو میوٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ان کے ورکر سپورٹر اور لوگوں کو آپ اتنا سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا۔ یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کرے اور ملک کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کرے جس میں سب کی